ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اس کے علم میں بھی کمی ہو، اس کو کوئی سپورٹ سسٹم نہ بھی ہو، وہ کچھ دوست ہیں جس آپس میں کچھ دوست ہیں، اور انہوں نے بس اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر بس یہ ایک خاص دعا کی ہے، ایک پیاری بات کی ہے اپنے رب سے کہ اللہ اب آسانیاں تو ہر طرف سے ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے یہ حق کا راستہ چنا ہے، ہر طرف سے رکاوٹیں ہیں، تو بس اب رحمت اگر آئے گی تو صرف آپ ہی کی طرف سے آئے گی. اور دیکھیں جا بھی کہاں رہے ہیں، غار کے اندر جا رہے ہیں. غار کے اندر ڈسکمفرٹ کے علاوہ یعنی آرائش نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے اندر، لگژری نام کی کوئی چیز تو نہیں ہوگی اس کے اندر، لیکن جاتے ہوئے اس بات کا احساس ہے کہ یہ جانا بھی، یہ غار کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اور ابھی اس مشکل میں رحمت تو صرف آپ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے. وَهَيِّئْ لَنَا، پھر اس الفاظ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ہمارے لیے مہیا کر دے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سیدھا ہونے کا، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے اب جو مشکلیں آ رہی ہیں اس کو آسان کرنا صرف آپ کے حوالے ہے. ہم کر نہیں سکتے، ہم جتنا کر سکتے تھے کر دیا. اسی ایک فارمولا کے اوپر میں بار بار واپس آتا ہوں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور پھر دعا ہوتی ہے. اور یہ بڑی بڑی دعائیں جو ہیں یہی ہوتا ہے. یہ لڑکے اپنی سوسائٹی کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے، یہ کسی غار میں جا کر رہنے کو تیار ہو گئے کہ ہم نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا، فیملی کو چھوڑ دینا ہے، اپنی سیفٹی کو چھوڑ دینا ہے، اپنی سوسائٹی کو چھوڑ دینا ہے. لیکن اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا؟ کتنی دیر یہاں رہ جائے؟ پانی کہاں سے پئیں گے؟ نہیں معلوم. کتنے دن تک چھپے رہیں گے؟ کب تک نہیں پکڑے جائیں گے؟ تو جب انہوں نے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے ایک قدم تو لے لیا ہے لیکن باقی راستہ تو بند ہے ہمارے سامنے، تو وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا میں ہمارے لیے، ہمارے فیصلے میں جو صحیح چوائس ہے اس کی طرف ہمارے لیے وہ چیز مہیا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے ان کے کانوں پر ایک ضرب لگائی، یعنی ان کے کان بند ہو گئے. سنین عددا، کئی سالوں تک، یعنی باہر شور ہو رہا ہو، بارش ہو رہی ہو، زلزلہ ہو رہا ہو، باہر لوگوں کا ہجوم لگا ہو، ان کو کوئی آواز نہیں آنی، ان کی نیند کوئی خراب نہیں کرے گا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، اور پھر یعنی ان کو سلا دیا، ان کے کان بھی بند کر دیے، اور پھر ان کو کئی سالوں بعد ہم نے اٹھایا، یا نیند سے اٹھائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات بدل دی، اللہ تعالیٰ نے سائنس کے لاز بدل دیے ان کے لیے. کیا ہوتا ہے، کوئی سوئے گا تو کتنی دیر سوئے گا؟ 24 گھنٹے سو لے گا، 48 گھنٹے سو لے گا. جسم کو نیوٹریشن چاہیے، فوڈ چاہیے، سسٹیننس چاہیے، آپ کی جلد کو جو سن لائٹ چاہیے. آپ کو اگر ایٹروفی ہوتی ہے، اگر بستر میں لیٹے رہیں 6 مہینے تو آپ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا. اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں 1 سال کے لیے، اس کے اوپر پٹی لگا لیں تو آپ اندھے ہو جاؤ گے. آپ کی جو مسلز ہیں وہ کیونکہ آپ استعمال نہیں کر رہے تو وہ کام کے نہیں رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کائنات اپنے ان نوجوانوں کے لیے روک دی، اور یہ انبیاء نہیں تھے، یہ صرف نوجوان لڑکے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت عظیم بات بتا رہے ہیں کہ اس مٹیریلسٹ دنیا میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ مٹیریلزم کے ذریعے سے آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنا عظیم درس دیا ہے کہ جب میرے ایمان پر آ کر، میرے ایمان پہ پورا اس کے تقاضوں پہ پورا اتر کے نوجوان جب میری طرف آئیں گے اور باقی دنیا کے سارے راستے ان کے لیے بند ہو جائیں گے، تو میں اپنا دروازہ کھلا رکھوں گا، اور میں ان کے لیے سورج کی سمت بدلنے کو تیار ہوں، میں وقت کو روکنے کو تیار ہوں. وہ کتنے 100 سال وہ سوتے رہے ہیں اور پھر جا کر وہ اٹھیں اور پھر جا کے کہتے ہیں بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں کہیں سے. یہ معجزہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں معجزے صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، معجزے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان ایسا ہو تو اللہ ایسے دروازے کھولے گا. یہ اسی آیت کی تفسیر سمجھ لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ غَالِبُ أَمْرِهِ. جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ اس کے لیے دروازہ کہیں نہ کہیں سے کھول دے گا، اور اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہوگا. اور اللہ اس کے معاملے کو اس کی انتہا تک پہنچا کے ہی چھوڑے گا. ان اللہ بالغ امرہ. تو یہ توکل ہمیں اپنی سچویشنز میں کرنا چاہیے، اپنی ذاتی سچویشنز میں کرنا چاہیے. اور اس دعا سے مجھے ایک انسپریشن ملتی ہے کہ جو اصل تبدیلی آتی ہے نا دنیا میں، جو اصل تبدیلی آتی ہے وہ ینگ لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے. جو نوجوان نسل ہے نا، وہ ایک دفعہ سیدھے راستے پر آنے پر آمادہ ہو جائے عقلی طور پہ. اصل میں یہ عقلی طور پر مسلمان ہوئے تھے، یہ تراسی مسلمان نہیں تھے کہ ان کو اسلام
والدین سے ملا تھا، انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی خدا ہو سکتا ہے۔ جب ہماری جنریشنز عقل کی بنیاد پر اسلام پر آئے گی نا، قرآن پر آئے گی، اس نبی پر آئے گی، اس دین پر آئے گی، تو اس کے بعد ہم سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارا اسلام صرف دیا ہوا اسلام ہے، یعنی ہمارے والدین نے ہمیں دیا، ہم اپنے بچوں کو دیں گے، لیکن عقلی طور پر ہم مسلمان نہ بنیں، انٹلیکچوئل طور پر ہم مسلمان نہ بنیں، تو ہماری ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جو پختگی ہوتی ہے نا ایمان کی، وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ تو صرف ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے والدین سے ملی، اوروں کو اور چیزیں اپنے والدین سے ملی تھیں، اس کی قدر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر ان کی دعا کا جو اثر ہے نا، جو اس کی طاقت ہے، اس کو آپ سمجھیں اور اس کی بنیاد پر اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ میں سے ہم میں سے جو میرے اس آڈینس میں سے جو ینگ لوگ ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہو، آپ پر کیا ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے پاس میڈیا کنٹرول نہیں ہے، تو آپ سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اب دیکھ لو ان لڑکوں کے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے کیا کیا، ان کا کیا مقام دیا ان لوگوں کو اللہ نے، کہ آج تک ہم ان کی دعائیں پڑھ کے ان کے اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو ان کی مثال دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر جمعے کو ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بچایا ہے نا، اس طرح اللہ ہر نوجوان کو بچائے گا، اور معجزانہ طریقے سے بچائے گا جب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور ان کو ایسا ایمان دے جیسا اصحاب الکہف کو دیا تھا۔